کے سراسر بیان ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، تو محکم آیات کا اس کے اندر ہونا یہ تو بالکل واضح اور پوری طرح روشن ہے، لیکن متشابہ آیات اس کے اندر کیوں آئی ہے یہ بتا رہے ہیں کہ محکمات کے ساتھ متشابہات کیوں آ گئی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ممدوح مصنف رحمہ اللہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ محکمات کے اندر جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ضرورت، وہ تو اللہ رب العزت نے بیان فرما دی، اور متشابہات کے اندر ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں جنہیں محکمات کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، اور وہ ایسی آیات ہیں، کچھ تو ایسے حقائق کے اوپر مشتمل ہیں جو انسان کی دسترس اور اس کے ادراک سے ماورا ہے، وہاں تک تو انسان پہنچ ہی نہیں سکتا، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اس وقت کے جو مخاطبین تھے وہ اپنے حالات کی وجہ سے ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو جیسے جیسے آگے زمانہ آتا گیا اور انسان کی فکر و فہم کی صلاحیتیں بڑھتی گئی، اس لیے کہ انسان جو ہوتا ہے نا، اس کا جو فہم ہے یہ اپنے ماحول اور اپنی جو انسان کی آس پاس کی دنیا ہے اس کے حساب سے انسان کا ذہن کام کرتا ہے، اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ نادر لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ماحول سے آگے بہت دور تک سوچ لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں، اپنی بہت ہی دور بین فراست کے ساتھ اور فہم کے ساتھ۔ یہ بہت نادر لوگ ہوتے ہیں، سارے لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے۔ اب صحابہ میں اس طرح کے لوگ تھے جن کا فہم جو تھا وہ بہت ہی بلند تھا، اور انہوں نے ایسی ایسی چیزیں سمجھی ہیں اور بیان کی ہیں کہ آج تک وہ ہماری رہنمائی کر رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ حضرات اس طرح کے ہیں، لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے۔ تو اس طرح کے جو حضرات ہیں وہ ان متشابہات سے جان لیتے ہیں، لیکن سارے مخاطبین جو ہیں وہ اس درجے کے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے قرآن مجید کے اندر جو متشابہ آیات آئی ہیں، والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، تو یہ جو ان کے اندر تشابہ اور التباس اور خفا اور غموض کا پہلو پایا جاتا ہے، یہ آہستہ آہستہ دور ہو جاتا ہے جیسے جیسے وقت آتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے اندر انسان کے عمل کی، اس کے عقیدے کے اندر اس کا کیا جو ہے نا عقائد کی بنیادیں کیا ہے اور کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا اس کا جو ہے نا وہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اور اس کا عمل جو اللہ کے ساتھ عمل صالح کا معاملہ ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، اور جس کائنات کے اندر انسان رہتا ہے، اس کائنات کے ساتھ انسان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، کتنا اس سے اتفاق کرنا ہے، اس کا استعمال کرنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، کتنا جو ہے نا انسان نے اس کے اندر اپنی محنت کرنی ہے، اور کن کن چیزوں سے بچنا ہے، کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، یہ چیزیں جو ہے نا انسان کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ تو جہاں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، اس کے ساتھ پھر کچھ اس کائنات کے متعلق بھی چیزیں ذکر ہو جاتا ہے۔ عزت نے قرآن مجید کے اندر اس کائنات کے متعلق بھی بیان فرمایا ہے۔ تو اب آج سے 1400 سال پہلے کا انسان جو معلومات رکھتا تھا، اور خاص طور پر وہ انسان جو عرب کے معاشرے کے اندر رہنے والا تھا، اور وہ سائنسی علوم
جو اس زمانے میں یونان، چین، ہندوستان، ایران، مصر ان ملکوں کے اندر پائے جاتے تھے، وہ ان سے بے خبر تھے. وہ صحرا میں رہنے والے سیدھے سادے لوگ تھے اور ان علمی گہرائیوں کے اندر وہ نہیں پڑے تھے. ہاں، جو انسان کی فطرت ہے، جو انسان کے اندر اللہ رب العزت نے قوت رکھی ہوئی ہے اور جو ماحول کے اندر فطری چیزیں ہیں، ان کو بڑی گہرائی کے ساتھ وہ چیز کو لوگ سمجھتے ہیں. یہاں ان کی جو مشاہدہ تھا اور جو ان کا ادراک تھا وہ بہت گہرا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ ستاروں کے متعلق، زمین کے خاصیات کے متعلق، پہاڑوں کے، صحرا کے، جانوروں کے متعلق عربوں نے جو جو چیزیں معلوم کی ہیں اور مشاہدہ کی ہیں اور انہوں نے بیان کیا اور انہوں نے محفوظ کیا ہے، وہ بہت گہری چیزیں ہیں. وہ سرسری چیزیں نہیں ہیں، لیکن جس طرح کی علمی چیزیں جو ہے نا ہمیں یونانیوں کے ہاں ملتی ہیں یا مصریوں کے ہاں ملتی ہیں یا چین یا ہندوستان میں ملتی ہیں، یہ چیزیں ان کے پاس نہیں تھیں. تو کائنات کی وہ چیزیں جو حقائق تو موجود ہیں لیکن ان کے بارے میں اس وقت کا انسان نہیں سمجھتا تھا، لیکن قرآن مجید میں ان کا ذکر آ گیا ہے، اس لیے کہ انسان کو بتایا ہے کہ انسان نے اس دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے اور اس دنیا کو اللہ رب العزت نے کس طرح انسان کے لیے نافع بنایا ہوا ہے، کس طرح اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اس کو مسخر کر دیا ہے. تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے. تو اس دور کا جو انسان ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا تھا جو بعد میں آنے والا انسان سمجھ سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں آنے والی چیزیں جو ہے نا جیسے جیسے سامنے آتی گئی تو لوگ ان کے بارے میں جانتے گئے، لیکن کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے قرآن مجید کے اندر کہ بعد میں انسان نے اس کو جانا ہو اور قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے خلاف ہو. یہ ہے قرآن کا اعجاز. تو اب ان کے لیے سمجھنے میں تو متشابہ تھی، اس کے اندر غموض تھا. جیسے بالکل واضح بات ہے کہ بالکل شیء خلقنا زوجین، یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. لیکن اس دور کا انسان تو زوجین سے یہی سمجھتا تھا کہ جانوروں کے اندر زوجیت ہوتی ہے، درختوں کے اندر زوجیت ہوتی ہے، دن رات کے اندر زوجیت ہے، زمین و آسمان کے اندر زوجیت ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا خیر ہے اور شر ہے، یعنی ان مذاہب کو سمجھتا تھا. لیکن اس باریکی کے ساتھ کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ اس طرح ہی ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور یہ زوجیت کس کس چیز کے اندر پائی جاتی ہے یہ ساری چیزیں اس وقت کا انسان نہیں سمجھ سکتا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بعد میں آنے والے انسانوں کے لیے واضح ہوئی، اور جیسے جیسے انسان کی جو ہے نا عقل اور اس کا فہم اور اس کا ادراک اور اس کی جو علمی فتوحات بڑھتی گئی ہے، اسی طرح جو ہے نا انسان نے یہ پایا کہ قرآن مجید کے اندر جو حقیقت بیان کی گئی ہے، آنے والا وقت اس کی تصدیق کرتا ہے اور اس کو حق بتاتا ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ غلط ہو، جو کہ انسان یہ کہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کسی وقت انسان نے اسے سمجھا نہیں، انسان نے اپنی کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے اسے نہیں سمجھا، لیکن قرآن مجید کی بات جو ہے وہ اس کے فہم سے بالا تر تو ہے لیکن حقیقت کے خلاف نہیں. تو اس لیے یہ چیزیں قرآن مجید کے اندر آ گئی ہیں. اور اسی طرح یہ جو مقاصد تھے قرآن مجید کے کہ ان مابعد طبی علوم کے بارے میں اس نے لوگوں کی رہنمائی کی، تو جتنا کچھ وہ سمجھ سکتے تھے انہوں نے اس وقت سمجھ لیا، اور بعد میں آنے والے جیسے جیسے اس کے اوپر غور کرتے گئے انہوں نے اسی طرح اس کو سے سمجھا. اب اس دور کے اندر میں اس دن بتا رہا تھا آپ کو کہ فلسفہ یہ عرب فلسفے سے واقف نہیں ہے، لیکن بعد میں آنے والے لوگ بڑے بڑے فلسفے کے ماہر ہوئے ہیں. تو جنہوں نے فلسفے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا ہے اور قرآن مجید کی عظمت کو تسلیم کیا ہے، ان لوگوں نے تو فلسفہ پڑھ کے قرآن مجید کی عظمت کا اعتراف کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ فلسفہ ہوتا ہے چیزوں کی حقیقت کو بیان کرنا، چیزوں کی حقیقت کو جاننا. تو کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید نے حقائق بیان کر دیے ہیں نا، فلسفہ جو ہے وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. فلسفے نے کوشش کی ہے حقائق کو جاننے کی، لیکن فلسفہ جو ہے وہ ان حقائق تک ویسے نہیں پہنچ سکتا جس طرح قرآن مجید کی اندر ان چیزوں تک انسان کو پہنچا دیا گیا ہے، وہ حقائق بیان کر دیے گئے. تو
پھر فلسفے کو پڑھنے کے بعد جب یہ لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو یہ مبعوث ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اب ان فلسفیوں میں ہمارے ادھر قریب بر صغیر کے اندر علامہ اقبال تھے، وہ قانون کے بھی ماہر تھے، ادب کے بھی ماہر تھے، اور فلسفہ بھی ان کا مرغوب تھا۔ تصوف اور فلسفہ اور تصوف جو ہے ان کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ بہت زیادہ جو ہے نا ان کے اندر مناسبت پائی جاتی ہے۔ تو فلسفیانہ مزاج جو ہے وہ انسان کو تصوف کی طرف بھی لے جاتا ہے، زہد و تصوف کی طرف بھی لے جاتا ہے، اور تصوف والے جو ہیں یہ فلسفی مزاج بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے کسی چیز کو ایسے ہی قبول نہیں کر لینا ہوتا، یہ جب تک پوری طرح اپنے ذہن کو مطمئن نہ کر لیں اس وقت تک کسی چیز کو قبول نہیں کرتے، یہ مزاج ہوتا ہے فلسفوں کا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فلسفی بھی تھے، لیکن جب ان کی توجہ قرآن مجید کی طرف ہوئی اور انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ قانون، فلسفہ اور تصوف کے اندر جو حقائق ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن قرآن مجید نے جو کچھ بیان کر دیا ہے اصل چیز وہ ہے، اور وہ ایسے حقائق ہیں کہ یہ جتنی بھی انسان کی قد و کاوش ہے اور سائی ہے اور انسان کی جد و جہد ہے، یہ اس کے مقابلے میں بالکل سطحی چیزیں ہیں۔ اصل چیز تو جو ہے نا وہ قرآن مجید میں بیان کی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا ایک ان کے ہم اثر تھے اور وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، ڈاکٹر رفیع الدین صاحب، وہ بھی فلسفے کے آدمی تھے اور وہ قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کے اندر جو حقائق بیان کیے گئے ہیں اس کے اوپر لکھا، انگریزی میں لکھا ہے، اس کو اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے۔ تو وہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ قرآن مجید نے جس طرح ان حقائق کو بیان کیا ہے، فلسفہ جو ہے، فلاسفر یونان سے لے کر چین اور ایران اور ہندوستان کے اور مصر کے جتنے فلسفی ہیں، یہ سارے جو ہے ان چیزوں کو اس طرح نہیں جان پائے جس طرح قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ تو قرآن مجید کے اندر ان ساری چیزوں کے متعلق کچھ نہ کچھ چیزیں موجود ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے ایسا اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ اس زمانے کے لوگ جو تھے انہوں نے اپنے وسائل کے مطابق جتنا جانا جان لیا، اور بعد میں آنے والوں نے پھر اپنی سوچ کے مطابق جب اس کو جاننا چاہا تو ان کو سمجھ آیا کہ قرآن مجید اس میں بھی ان کی بہت آگے تک رہنمائی کر رہا ہے، اور اس کی رہنمائی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ یعنی یہ ایسی رہنما کتاب ہے کہ جس آدمی نے آ کر اس سے لیا، یہ نہیں کہ اب اس میں رہا کچھ نہیں، اب جو آنے والے اس کو لیں گے ان کو یہ اسی طرح رہنمائی کرے گا جس طرح اس دور کے انسانوں کی رہنمائی کی۔ یہ جو ہے نا ایک چیز میں آپ کے ذہن میں ذرا پوری طرح راسخ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر جو کچھ ہے یہ ختم نہیں ہوتا، یہ ختم نہیں ہوتا۔ ہر دور کا انسان اور کسی بھی سطح کا انسان قرآن کی طرف متوجہ ہو تو پھر وہ یہی پائے گا کہ قرآن مجید یہ میری رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور جو اس کی سوچ ہے، اب ایک پڑھے لکھے آدمی کی سوچ اور ایک سادہ آدمی کی سوچ، اور ایک ایسا آدمی جو جدید و قدیم علوم کا ماہر ہو، اور ایک ایسے آدمی کی سوچ جو ہمارے جیسا مدرسے والا ہے یا کوئی یونیورسٹی والا ہے جس کو مدرسے کا پتہ نہیں۔ ہماری سوچ کا فرق ہوتا ہے نا۔ تو جو آدمی ان ساری چیزوں کا جامع ہو اس کی سوچ کیسی ہوگی؟ لیکن جب قرآن کی طرف آتا ہے تو قرآن اس کی ایسی رہنمائی کرتا ہے کہ اسے سمجھ آتا ہے کہ واقعتاً جو کچھ میرے پاس تھا وہ تو بس ابتدائی تھی، اور قرآن جو ہے وہ میرا ہاتھ پکڑتا ہے اور مجھے میری رہنمائی کرتا ہے کہ دیکھ یہ حقائق ہیں، اس کائنات کے حقائق کے متعلق، نفسیات کے حقائق کے متعلق، اخلاقیات کے حقائق کے متعلق، اجتماعیات کے حقائق کے متعلق جو قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہے وہ انسان کے لیے بہت اونچی چیز ہے۔ قرآن سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہے۔ یہ اصل چیز جو ہے نا اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ اس پیراگراف کے اندر جو ہمارے اس وقت زیر مطالعہ ہے۔